شرکائے مقابلہ گروپ بی کے دوسرے فرد محمد جمال الدین تشریف لائیں اور اپنا معافی ضمیر بیان فرمائیں۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان رضا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لفسدت الارض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام مہمانان گرامی اور علماء کرام اور میرے ہم مکتب طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ ہے اسلام اور سیاست۔ ان کے مابین کیا چیزیں ہیں، اسلام ہمیں سیاست کے بارے میں کیا سکھاتا ہے، کیا دین کے اندر سیاست شامل ہے یا نہیں۔ خالق کائنات اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے شر کو بعض لوگوں کے سبب سے دور نہ فرماتا تو یہ ضرور زمین تباہ ہو جاتی۔ صاحب تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ اس آیت کے مفہوم کو ایک دل نشین اور مؤثر پیرائے کے اندر کیا خوب فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر بادشاہوں کو لوگوں پر حاکم مقرر نہ کیا جاتا تو یہ ضرور طاقتور لوگ کمزوروں کو کھا جاتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر خالق کائنات سیاست کا ایک عالمی اصول بیان فرما رہا ہے کہ طاقت کا توازن برقرار رکھنے میں ہی تمام بنی نوع انسان کا بھلا ہے۔ اگر قوت و طاقت ایک قوم کے ہاتھ میں دے دی جائے تو دنیا کے امن و سلامتی کا جنازہ نکل جائے، طاقتور لوگ کمزوروں اور ناداروں کا جینا حرام کر دیں اور کوئی ان کی بستیاں اور شہر کھنڈر بنا دیے جائیں گے، ان کی عصمتیں اور آبروئیں پامال کی جاتی رہیں گی اور کوئی اف تک نہیں کر سکے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ لوگوں کے مذہبی عبادت خانے، ان کی خانقاہیں جو ان کی عقیدت اور محبت کا مرکز ہیں، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی جائے گی اور کوئی دم نہیں مار سکے گا۔ اس لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی حاکم نہ ہو تو طاقتور لوگ، سرمایہ دار جو لوگ ہیں، یہ ناداروں اور کمزوروں کا جینا حرام کر دیں گے۔ ان کی اذیت رسانیوں سے مظلوموں کی بستیاں اجڑ جائیں گی، یہ مہکتا ہوا گلشن خزاں کی زد میں آ کر رہ جائے گا، یہ رونقیں، یہ بہاریں، یہ کلیوں کا تبسم، یہ بلبلوں کا چہچانا، یہ خاک سیاہ بن کر رہ جائے گا۔ اس لیے ایک ایسے قانون کی ضرورت پیش آئی جو حقداروں تک ان کے حق رسائی اور مظلوم کی مدد کا ایک اہم ذریعہ بن سکے، چونکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں مہد سے لے کر لحد تک درپیش مسائل کا سولوشن موجود ہے، جو کہ سوسائٹی کو ایک منظم سوسائٹی بنانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جناب صدر ذی وقار، ہمارے دین نے سیاست کے طریقہ کار کو بڑے دل نشین اور ایک مؤثر پیرائے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیاسی کردار، قرآن مجید میں موجود سیاسی پہلو، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہمارے نیک عادل مسلمان حکمرانوں کا سیاسی کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمارے اسلاف کی سیاست بڑی پاکیزہ سیاست تھی، ان کی سیاست رعایا کے حقوق کے لیے تھی، ان کی سیاست مظلوموں کی حمایت کے لیے تھی، ان کی سیاست اس سرزمین پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے لیے تھی، ان کی سیاست اسلامی قوانین کے تحفظ اور نفاذ کے لیے تھی، ان کی سیاست
عدلیہ کی آزادی کے لیے تھی. ان کی سیاست خطہ عرب پر بسنے والے ظالم اور جابر سرکش لوگوں کو ظلم ستم سے مظلوموں کو بچانے کے لیے تھی. جب وہ تخت سلطنت پر متمکن ہوتے تو اپنے رب کی یاد سے ہمتن گوش رہتے ہیں اور اپنے رب کی یاد سے ہمتن گوش رہتے اور مالک لم یزل سے ہم وقت ڈرتے رہتے. اسلامی قوانین کو اولین ترجیح دیتے, تمام فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرتے, سب کو یکساں حقوق فراہم کرتے, غیر مسلم بادشاہان کو دعوت اسلام کی طرف راغب کرتے. مسند حکومت کو اپنے لیے متاع عیش و عشرت نہیں بلکہ اپنے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کی چیز سمجھتے. بیت المال کو اپنا خزانہ نہیں بلکہ ملک و ملت کی امانت سمجھتے. رعایا کی خبرگیری کرتے, اپنے آپ کو رعایا کے جان و مال کا امین سمجھتے اور ہر وقت جذبہ جہاد سے سرشار رہتے. اچھے مشیروں سے مشورہ لیتے, ایماندار اور محبان پاک باز کو عہدوں پر فائز کرتے. رعایا کی شکایت پر اعلیٰ سے اعلیٰ عہدیدار کے خلاف جلد اور سخت ایکشن لیتے, خود بھی عمل پیرا ہوتے اور رعایا کو بھی فرائض و واجبات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتے. اپنے اخلاق اور کردار سے نہ کہ رعایا بلکہ پوری امت مسلمہ اور پوری دنیا کو اپنے کردار سے متعارف کروایا. الغرض ان کی سیاست حکم خداوندی اور وہ حکم رسول کی جیتی جاگتی تصویر تھی. آج روئے زمین پر سے عدل و انصاف اٹھتا جا رہا ہے. حکام بالا کے ظلم ستم سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. جب کوئی نیا حکمران آتا ہے, جب کوئی نیا وزیر اعظم اس خطہ ارض پر آتا ہے تو ظلم و ستم کے نئے انداز بھی ساتھ لے آتا ہے. اس سے مظلوموں کی ظلم و ستم سے بستیاں ویران ہو جاتی ہیں. ان کی حکومت اور ان کا اقتدار ایک منفرد نوعیت کا ہے. جب یہ مسند حکومت پر بیٹھتے ہیں تو اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں. جب ملک کے خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں آتی ہیں تو ان خزانوں کو اپنی ذاتی آرام و آسائش اور عیش و عشرت میں صرف کر دیتے ہیں. ان کے اقتدار کے جھنڈے کے نیچے بدکاری اور فسق و فجور پروان چڑھتا ہے اور یہ مہکتا ہوا گلشن برائیوں کی زد میں آ جاتا ہے. ان کی دولت و ثروت غرباء اور مساکین کی ضروریات کی کفیل نہیں بنتی. جہاں ان کے ذلت والے قدم لگتے ہیں وہاں نیکی اور تقوی کے چمنستان نہیں لگتے بلکہ عریانی اور فحاشی کے چمنستان لگتے ہیں. جس طرح میں نے اس آج کے دور کے حکمرانوں سے پہلے ہمارے اسلاف کا تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے, اگر ان کے طرز زندگی اور ان کے طرز حکومت پر اپنے آپ کو حکمران سانچے پہ اس سانچے کے اندر ڈھالیں اور اس طرح حکومت کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دے گا. انہیں ہر میدان میں اور ہر باطل کے سامنے سرنگ ہونے کی توفیق دے گا. میں اپنی اس تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہتا ہوں. جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.